السلام علیکم. میرے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُعْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله قال به عليما. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں، مگر ایسی بے سہارا یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو کیونکہ جن کو تم دیتے نہیں ہو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو. اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے. اور یہ ہم نے تمہیں اتنے تفصیلی احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے. اب جو آیت آ رہی ہے ان میں خطاب مسلمانوں ہی سے ہے، لیکن ان کی حیثیت استدراک کی ہے اور ان کا تعلق اس سورہ کی ابتدائی آیات کے ساتھ ہے. سورہ نساء کے آغاز میں خواتین کے مسائل کے بارے میں کچھ احکام نازل ہوئے تھے جن میں یتیم بچیوں کے سے نکاح کے بارے میں بھی معاملات زیر بحث آئے تھے، اور کچھ طلاق وغیرہ کے مسائل تھے. اس میں کچھ نکات لوگوں کے لیے وضاحت طلب تھے، لہذا ایسے نکات کے بارے میں مسلمانوں کی طرف سے کچھ سوالات کیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وضاحتیں طلب کی گئیں. جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحتیں نازل کی ہیں اور اس سوال کا حوالہ دے کر بات شروع کی گئی کہ جب اس کا جواب دیا جانا مقصود ہے. یہ اسی سورہ کی آیت 3 کی طرف اشارہ ہے. آیت زیر نظر کے ساتھ مل کر اس آیت کی تشریح بھی بالکل واضح ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ وہاں جو فرمایا گیا تھا اس سے اصل مراد یتام النساء تھا. یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے کوئی نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے باز پرست کر سکے، تو پھر ان سے شادی مت کرو بلکہ دوسری عورتوں سے شادی کر لو. اگر ایک سے زائد نکاح کرنا چاہتے ہو تو اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے 2 3 یا 4 کر لو. یتیم سمجھ کر مہر ادا کیے بغیر ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند رہتے ہو اور تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. اس نے شریعت کے احکام نازل کر دیے ہیں، بنیادی ہدایات تمہیں دے دی گئی ہیں. اب اضافی چیز تو بس یہی ہے کہ تمہاری نیت صاف ہو جانی چاہیے، کیونکہ وَلَا يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون کس کی نیت صحیح ہے. تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفصیل بیان کی ہے، اس کے اندر بھی یتیم بچیوں کا ذکر ہے. اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن اس میں بھی وہی بات دہرائی جا رہی ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.